ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان کا پروردگار عالم پر پورا ایمان اور اعتقاد تھا۔ لیکن آپ کی انجیل یہ کہتی ہے کہ انہوں نے یہ دعا مانگنا شروع کی اور بڑے زور سے یہ کہا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ تو بے اعتقادی اور کفر ہے۔ کسی خدا تو چھوڑ، کسی نبی سے، ایک اچھے خاصے مومن بندے سے یہ توقع نہیں کر سکتے۔ آپ نے ایک معقول اعتراض کیا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید آپ نے پوری عبارت پڑھ لی۔ اگر آپ ریفرنس بائبل اٹھا کے دیکھ لیتے تو آپ کو معلوم ہوتا جناب مسیح نے جو کچھ بھی کہا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یہ آپ کے اپنے الفاظ نہیں ہیں۔ آپ تلاوت فرما رہے تھے اور یہ زبور کے الفاظ ہیں۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے یہ بے اعتقادی کا اظہار کیا، بے صبری کا مظاہرہ کیا کہ کہا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور ظاہر ہے کہ اگر کسی شخص کا کسی اپنی مقدس کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے انتقال ہو جائے تو اس وقت جو بھی الفاظ اس کی زبان پر جاری اور ساری ہوں، آپ یہ نہیں کہتے کہ کتنا بدبخت تھا کہ مرتے وقت کیا کہہ رہا تھا۔ یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی ہم نے تمہارے لیے وہ حرام قرار دے دیا، سور حرام ہے، تمہارے لیے فلاں چیز حرام ہے۔ مرتے مرتے سور کا نام لے رہا تھا۔ آپ کہیں گے بھائی آیت پڑھ رہا تھا اور اس میں سور کے حرام ہونے کا ذکر ہے، تو لہذا یہ تو اچھا ہے کہ یہ مقدس کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے اس کا انتقال ہوا، کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے۔ تو جناب مسیح بھی کلام اللہ کی تلاوت فرما رہے تھے، اور اسی کلام اللہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک دعا تھی، اور وہ یہ تھی کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یا آرامی زبان میں الوہی لما شبقتنی۔ الوہی وہی ہے جو ہمارے یہاں الہی ہے، کہ اے میرے معبود، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو نہ یہ بے صبری کا مظاہرہ ہے، نہ یہ بد اعتقادی ہے، نہ یہ بے اعتقادی ہے، یہ آپ کے ایک اچھے اور مخلص اور صاحب ایمان یہودی ہونے کا ثبوت ہے کہ آپ اس وقت بھی خدا کو نہیں بھولے تھے۔ دیکھیے سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر یہ شکایت ہوتی زبور کے الفاظ، تو پھر آپ خدا تو نہیں کہتے۔ دیکھیں جب آپ کسی سے شکایت کرتے ہیں تو آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اے میرے خدا، اور پھر اس کے بعد کہیں کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ جب آپ خدا کہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ خدا تو آپ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر آپ پورے زبور کی تلاوت کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ چاروں طرف دشمنوں نے مجھے گھیر لیا ہے، وہ بیلوں اور سانڈوں کی طرف سے میرے چاروں طرف ہیں، شیر ببر کی طرح سے دھاڑ رہے ہیں، مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پروردگار عالم، اس وقت مجھے آپ کی مدد چاہیے، کہیں آپ نے مجھے تنہا تو نہیں چھوڑ دیا۔ تو یہ شکایت نہیں ہے، یہ خدا پر مکمل اعتماد ہے۔ اور آخر میں آپ اسی زبور میں جس میں یہ الفاظ آئے ہیں، اس کے آخر میں یہ ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے سامنے تیرے نام کا ذکر کروں گا۔ تو نام کا ذکر تو تب کروں گا جب بچ پاؤں گا۔ چاروں طرف سے جب دشمن گھیرے ہوئے ہیں، مار ڈالنے کو تیار ہیں، شیر ببر کی طرح سے دھاڑ رہے ہیں، سانڈوں کی طرح سے سینگ مار رہے ہیں، تو بچوں گا تو خدا کے نام کی تعریف کروں گا اپنے بھائیوں میں جا کے۔ تو پورا یقین تھا حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ پروردگار عالم مجھے ان دشمنوں سے نجات دلائیں گے اور مجھے بچائیں گے۔ یہ پروردگار پر مکمل اعتماد، اعتقاد اور یقین اور تیقن ہے۔ تو جناب مسیح نے جب یہ الفاظ دہرائے تو آپ بھی وہی کچھ کر رہے تھے۔ دوسری بات آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ دعا ایک یہودی کی ہے۔ ہمارے نزدیک تو یہودی گالی ہے، تو لہذا آپ بنی اسرائیلی کہہ لیجئے تاکہ آپ کو گالی نہ لگے۔ تو یہ ایک بنی اسرائیلی کی دعا ہے، اور جب وہ اپنی کسی کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو پہلا لفظ یا پہلے چند الفاظ پیش کر دیتے ہیں جس کا مطلب پوری کتاب ہوتا ہے۔ مثلا جب ایک یہودی کہتا ہے کہ میں نے بیرشیت میں یہ پڑھا، اور بیرشیت کا مطلب ابتدا میں نے ابتدا میں یہ پڑھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب میں نے پہلی جماعت میں داخلہ لیا تھا تب یہ پڑھا تھا، بلکہ وہ کتاب جو بیرشیت سے شروع ہوتی ہے، اور یہ توریت کا پہلا حصہ ہے، جو پہلا پارہ ہے توریت کا، وہ بیرشیت بارہ الوہیم ایتھا شمیم و ایتھا عرس کے نام الفاظ سے شروع ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کو کہتا ہے کہ میں نے یہ بیریت میں پڑھا ہے۔
جب وہ دوسری کتاب کی طرف جاتا ہے تو اس کے پہلے الفاظ یہ ہیں کہ یہ ہیں ان لوگوں کے نام جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ آئے. تو یہ ہے نام، یہاں سے جو عبرانی میں شروع ہوتا ہے وہ اللہ شموت. تو وہ جب وہ اللہ شموت یہ ہے نام کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف اتنا ٹکڑا، بلکہ وہ پوری کی پوری کتاب، جس کا اردو میں ترجمہ خروج کے نام سے ہوا ہے، وہ اس پوری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. اس لیے جب وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی ایلی ایلی لما شبختانی، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صرف اتنے الفاظ کہے، بلکہ وہ پورا زبور جس میں کہ یہ شروع کے الفاظ ہیں. ہم بھی ایسے استعمال کرتے ہیں. بھائی نماز میں الحمد شریف پڑھتے ہیں تو صرف الحمد تھوڑی کہہ کے رک جاتے ہیں، بس پوری سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے الف لام میم میں ہی آیا ہے، تو الف لام میم کا مطلب صرف الف لام میم تھوڑی ہوتا ہے، بلکہ وہ پوری سورہ جو الف لام میم کے الفاظ سے شروع ہوتے ہیں، سورہ بقرہ. بالکل اسی طرح سے یہودی یہ کام کیا کرتے تھے. تو اگر آپ اس نقطہ نظر کو سامنے رکھیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنا کہہ کے آپ خاموش ہو گئے، بلکہ آپ نے اس پورے زبور کی تلاوت فرمائی، جس کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ میں اپنے بھائیوں میں تیرے نام کا اظہار کروں گا یا ان کے سامنے بیان کروں گا. اب سیدھی سی بات یہ ہے کہ کسی آدمی کا انتقال ہو رہا ہو اور وہ یہ کہے کہ صاحب میں دوسرے لوگوں کو جا کے اس کے بارے میں بتاؤں گا، تو سوال تو یہ ہوگا بچیں گے آپ تو بتائیں گے، یا پھر یہ ہے کہ وہ آدمی واپس کبھی آ کے بتائے. تو ان الفاظ سے تو بلکہ اس عقیدے کو اور پختہ جو ہے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ آپ کو پورا پورا یقین تھا کہ میں بعد میں اس دنیا میں واپس آؤں گا اور اپنے تمام ماننے والوں کو یہ بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں کیا ہوں، کیوں مجھے دوبارہ اس دنیا میں آنا پڑا ہے. تو لہذا یہ آپ کی بے ایمانی، بے یقینی، بے اعتقادی یا بے صبری کا ذکر نہیں پایا جاتا ان الفاظ میں، بلکہ آپ کے پورے مکمل ایمان کا اور صاحب ایمان ہونے کا اور خدا پر مکمل بھروسے کے یہ الفاظ ہیں جو آپ نے اپنی زبان مقدس سے عطا فرمائے. صرف الفاظ کو اتنی عبارت مت پڑھا کیجیے، بلکہ اس کا سیاق و سباق پڑھیے، اور جہاں سے اقتباس پیش کیا ہے وہ عبارت بھی پڑھ لیا کریں. اگر آپ وہ پڑھ لیں گے تو بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. ہم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہمارا تجربہ بتاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا اعتراض جو ہے وہ بد نیتی پہ مبنی نہیں ہوتا، غلط فہمی پہ مبنی ہوتا ہے، کیونکہ مکمل تحقیق نہیں کی ہوتی، اس لیے غلط فہمی کی بنیاد پر اعتراض کر دیتے ہیں. اور ہمیں بھی آپ کا اعتراض غلط فہمی کی بنیاد پر معلوم ہوتا ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی، اور ہم آپ کو ایک اور بات کا بھی یقین دلاتے ہیں کہ اگر آپ کو اور بھی کچھ غلط فہمیاں ہیں تو آپ ہمیں ضرور لکھ کے بھیجتے رہیے، تاکہ ہم جہاں تک ہمارے بس میں ہے انہیں دور کرنے کی کوشش کریں گے.